بیت المقدس کی فتح کس کے ہاتھ پر ہوگی؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی مہم پر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے فلسطین کے بعد شہروں کو فتح کر لیا تھا اور بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک میں رومیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس پہنچنے کا حکم دیا کہ وہ وہاں پہنچ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر اسلام کو لے کر بیت المقدس پہنچے تو عیسائیوں نے اتنی بڑی تعداد میں لشکر اسلامی دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ معاہدہ امن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آ کر خود تحریر فرمائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری صورتحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیج دی، جس پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں حاکم مقرر کر کے خود بیت المقدس روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے غلام کے ساتھ یہ طے پایا کہ کچھ راستہ وہ اونٹ پر سوار ہوں گے اور وہ پیدل چلے گا، اور کچھ راستہ وہ اونٹ پر سوار ہوگا اور آپ پیدل چلیں گے۔ چنانچہ اس طرح رفتہ رفتہ سفر طے ہوتا یہ قافلہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ جس وقت یہ دونوں حضرات بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت اونٹ پر غلام سوار تھا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی مہار تھام رکھی تھی۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید اونٹ سوار ہی امیر المومنین ہے، اس لیے انہوں نے بڑی خاطر کی اور شاندار استقبال کیا۔ اس دوران حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، اور انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وہ اس وقت آپ کے لباس پر بے شمار پیوپند لگے ہوئے تھے اور ان حضرات نے قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو نہایت غضبناک انداز میں ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے اتنی جلدی اجمیوں کی سی صورت بنا لی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہمارے ان لباسوں کے نیچے ہتھیار ہیں اور ہم اب بھی عربی اخلاق پر قائم ہیں، جس سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی ہوئی۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روضہ بیت المقدس سے ملنے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کو قیمتی لباس پہننے کے لیے دیا گیا، جسے آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری عزت اسلام سے ہے نہ کہ لباس سے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور روضہ بیت المقدس کے درمیان امن معاہدہ طے پایا گیا، جس پر دونوں جانب سے اکابرین نے دستخط کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شام کی مہم میں شامل تھے، ان کو اذان دینے کی درخواست کی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر اذان دی، جس سے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور روتے روتے اہل اسلام کی ہچکیاں بند گئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ بیت المقدس میں قیام فرمانے کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد ان علاقوں میں طاعون
की वबा फैल गई, जिससे बेशुमार सहाबाए कराम विसाल पा गए, जिनमें हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद हजरत यजीद बिन अबी सुफियान को केसारिया की मुहिम में 70,000 के इस्लामी लश्कर के साथ जाने का हुक्म दिया। हजरत यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हा लश्कर इस्लाम के हमरा केसारिया रवाना हो गए और वहां पहुंचकर केसारिया का मुहासरा कर लिया। इस दौरान आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब हो गई और अपने भाई हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हा को वहां कायम मुकाम मुकर्रर करके दमिश्क चले गए, जहां आपका विसाल हो गया। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने काफी अरसा तक केसारिया का मुहासरा जारी रखा। केसारिया की अफवाज इस तवील मुहासरे से तंग आकर किला से बाहर निकल आई और बिला आखिर लड़ाई के बाद केसारिया फतह हो गया। इस जंग में 30,000 ईसाई मारे गए थे। जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट करना मत भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।